اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتُ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ یہ آل عمران آیت نمبر 42، 43 اور 44 تین آیتیں ہیں۔ پہلی آیت یعنی آیت نمبر 43 آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اور جب کہا فرشتوں نے اے مریم، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، اور جب کہا فرشتوں نے اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، اللہ تعالیٰ نے تجھے بزرگی عطا کی ہے، وطہرکی، اور تجھے پاک کیا ہے، پاک کر دیا ہے، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور ساری دنیا کی عورتوں میں تیرا انتخاب کر لیا ہے۔ جب کہا فرشتوں نے اے مریم، اللہ نے تجھے بزرگی عطا کی اور تجھے پاک کر دیا اور ساری دنیا کی عورتوں میں تیرا انتخاب کر لیا۔ آیت نمبر 43 یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اقنتی لربکی واسجدی، اے مریم تو اپنے رب کی اطاعت کیا کر اور سجدہ کرتی رہ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ، ورکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ آگے آیت نمبر 44 ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ، یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں جسے ہم آپ کی طرف وحی کے ذریعے پہنچاتے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ اپنی قلمیں ڈال رہے تھے۔ اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ اپنی قلمیں ڈال رہے تھے کہ مریم کی ان میں سے کون پرورش کرے گا، ایہم یکفل مریم، کہ کون کرے گا ان میں سے مریم کی پرورش۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے جھگڑے کے وقت ان کے پاس نہیں تھے۔ وما كنت لديهم اذ يختصمون، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے جھگڑے کے وقت ان کے پاس نہیں تھے۔ یہ آیت نمبر 42، 43 اور 44 تین آیتیں آپ کے سامنے ترجمے کے ساتھ کی گئی ہیں۔ ان تینوں آیتوں میں بیان ہو رہا ہے کہ اللہ کے حکم سے مریم کو فرشتوں نے خبر دی کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں ان کی عبادت میں کثرت کی وجہ سے، ان کی دنیا سے بے رغبتی کی وجہ سے اپنا قرب خاص کا درجہ عنایت فرما دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حکم سے مریم کو فرشتوں کے ذریعے سے خبر دی کہ خدا تعالیٰ نے انہیں ان کی عبادت میں کثرت کی وجہ سے، ان کی دنیا سے بے رغبتی کی وجہ سے اپنا قرب خاص کا درجہ عنایت فرما دیا ہے، اور تمام دنیا کی عورتوں پر انہیں خاص فضیلت دے رکھی ہے۔ صحیح مسلم وغیرہ کے اندر
حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی عورتیں اونٹ پر سوار ہونے والی ہیں ان میں بہتر عورتیں قریش کی ہیں جو اپنے چھوٹے بچوں پر بہت ہی شفقت اور پیار کرنے والی ہیں، اپنے شوہروں کی چیزوں کی پوری حفاظت کرنے والی ہیں۔ حضرت مریم بنت عمران علیہ السلام نے کبھی اونٹ پر سواری نہیں کی۔ صحیح مسلم کے اندر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی عورتیں اونٹ پر سوار ہوتی ہیں ان میں بہتر عورتیں قریش کی ہیں جو اپنے چھوٹے بچوں پر بہت ہی شفقت اور پیار کرنے والی ہیں، اپنے شوہروں کی چیزوں کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ حضرت مریم بنت عمران نے کبھی اونٹ پر سواری نہیں کی۔ بخاری اور مسلم کی دوسری حدیث میں ہے کہ عورتوں میں بہتر عورت حضرت مریم بنت عمران ہے اور عورتوں میں سب سے بہتر عورت حضرت خدیجۃ الکبریٰ خدیجہ بنت خویلد ہیں۔ عورتوں میں بہتر عورت حضرت مریم بنت عمران ہیں اور عورتوں میں سب سے بہتر عورت حضرت خدیجہ بنت خویلد ہیں۔ ترمذی کی صحیح حدیث میں ہے کہ عورتوں میں فضیلت رکھنے والی عورتیں مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آسیہ فرعون کی بیوی، یہ چاروں عورتیں تمام دنیا کی عورتوں سے افضل اور برتر ہیں۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے کہ عورتوں میں فضیلت والی عورتیں مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آسیہ فرعون کی بیوی، یہ چاروں عورتیں تمام دنیا کی عورتوں سے افضل اور برتر ہیں۔ اور حدیث میں اسی طرح اور بھی حدیث میں آیا ہے کہ دنیا میں بہت سے کامل مرد ہیں لیکن عورتوں میں کمال والی عورتیں 3 ہیں، مریم بنت عمران، آسیہ فرعون کی بیوی اور خدیجہ بنت خویلد۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے ثرید کو تمام کھانوں پر حاصل ہوتی ہے۔ ثرید کہتے ہیں گوشت کے شوربے میں روٹی کے ٹکڑے بھگو دیے جائیں تو اس کھانے کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ ثرید کا مطلب ہوتا ہے گوشت کے شوربے میں روٹی کے ٹکڑے بھگو دیے جائیں، اس کو ثرید کہتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کو تمام عورتوں پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسا کہ ثرید کو تمام کھانوں پر فضیلت اور برتری حاصل ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد کے علاوہ باقی تمام کتابوں کے اندر موجود ہے، جو لاسٹ والی ہم نے بیان کی ہے کہ دنیا میں بہت سے کامل مرد ہیں لیکن عورتوں میں کمال والی عورتیں صرف 3 ہیں، مریم بنت عمران، آسیہ فرعون کی بیوی اور خدیجہ بنت خویلد۔ اور حضرت چوتھی عورت یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہی ہے جیسے ثرید کو تمام دنیا کے کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ تو یہ حدیث ابو داؤد کے علاوہ تمام کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو یہی چیزیں بتلائی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت یعنی آیت نمبر 42 کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ نے تجھے بزرگی عطا کی ہے اور تجھے پاک کر دیا ہے، وَطَهَّرَكِ اور تجھے پاک کر دیا ہے،
وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور ساری دنیا کی عورتوں میں تیرا انتخاب کر لیا ہے۔ تو بہرحال یہ آیت آپ کے سامنے ہے، اور یہ تمام روایتیں ہیں جو حضرت مریم علیہ السلام کی فضیلت اور برتری میں ثابت ہوتی ہیں، اور حضرت مریم علیہ السلام کی برتری اور فضیلت کو کھلے طور پر، واضح طور پر بیان کرتی ہیں۔ ان تمام حدیثوں کے اندر ایک بیوی صاحبہ کا نام آیا، خدیجۃ الکبریٰ، خدیجہ بنت خویلد، جو کہ ازواج مطہرات میں سے سب سے پہلی بیوی ہیں۔ دیکھیے ان بیوی کا یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ ملتا ہے، بار بار تذکرہ ملتا ہے، حالانکہ یہ عمر میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی تھیں۔ جب تاریخ کے اوراق ہم کھولتے ہیں، تاریخ کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، تو حضرت خدیجہ بنت خویلد کا بار بار تذکرہ ملتا ہے، حالانکہ یہ عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی تھیں۔ حضرت خدیجہ کے بارے میں ہم تھوڑا سا اشارہ کرتے ہیں کہ آخر ان میں وہ کون سی خاصیت تھی، آخر ان کے اندر، ان کی ذات میں وہ کون سی برتری تھی جس کی وجہ سے تاریخ اور احادیث بار بار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یاد کرتی ہیں۔ ان کی طرف ہم تھوڑا سا اشارہ کریں گے تاکہ بات اچھی طرح سے واضح ہو جائے۔ ان کا نسب کچھ اس طرح سے ہے، جب ہم تاریخ کی کتابیں دیکھتے ہیں تو ان کا نسب کچھ اس طرح سے ملتا ہے، خدیجہ بنت خویلد ابن سعد بن عبد العزیٰ بن قصی پر پہنچ کر ان کا خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جا ملتا ہے، جو پیڑھی در پیڑھی ہے۔ تو جب ہم قصی تک پہنچتے ہیں تو ان کا خاندان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ خدیجہ بنت خویلد بن سعد بن عبد العزیٰ اور بن قصی، تو قصی پر پہنچ کر یہ خاندان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ اصل میں کیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، یعنی نبی بننے سے پہلے، وہ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ ان کی والدہ فاطمہ بنت زائدہ تھیں، ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا۔ ان کے والد اپنے قبیلے میں ممتاز شخصیت کے مالک سمجھے جاتے تھے۔ ان کے جو والد تھے اپنے قبیلے میں بڑی شخصیت کے حامل سمجھے جاتے تھے۔ مکے میں آ کر انہوں نے رہن سہن اختیار کیا اور قبیلہ بنو عبد الدار کے حلیف بنے۔ عامر بن لوئی کے خاندان میں فاطمہ بنت زائدہ کا نکاح کیا، یعنی اپنی بیٹی فاطمہ بنت زائدہ کا نکاح کیا۔ پھر ان کے بطن سے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئیں۔ ادھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پہلی شادی ابو حالہ بنت زرارہ تمیمی سے ہوئی، ان سے 2 لڑکیاں پیدا ہوئیں، ان سے 2 لڑکے پیدا ہوئے، ان میں سے ایک کا نام ہند تھا اور دوسرے کا نام حارث تھا۔ ابو حالہ کا انتقال ہو گیا تو پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے انتقال کے بعد عتیق بن عائد مخزومی سے نکاح کیا، ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس کا نام بھی ہند تھا، اسی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ام ہند کے نام سے بھی جانی جاتی تھیں۔ اچھا، جو لڑکے تھے ہند، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک زیادہ تر ان کی ہی روایتوں سے منقول ہے، یعنی جن احادیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو بیان کیا گیا ہے، وہ زیادہ تر روایتیں اور حدیثیں انہی سے منقول ہیں، یعنی حضرت ہندہ سے۔
اور انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی، حلیہ مبارک کی تصویر کشی کی ہے، اور کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے جن کو خوبصورت الفاظ کے اندر انہوں نے نہ پرو دیا ہو۔ تو بہرحال انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک سے متعلق اکثر روایتیں انہی سے منقول ہیں۔ اب دیکھیے، عتیق کے انتقال کے بعد خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا۔ یہ تیسرا نکاح تھا۔ ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 اولادیں ہوئیں، 2 صاحبزادے، دونوں کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ بعض روایت میں آتا ہے قاسم اور ابراہیم نام، اور ایک روایت میں طاہر بھی آتا ہے۔ بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خدیجۃ الکبریٰ نے نکاح کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 اولادیں ہوئیں، 2 صاحبزادے، دونوں کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا، اور 4 لڑکیاں، فاطمہ، زہرا، زینب، رقیہ، کلثوم۔ زینب بڑی ہیں، پھر رقیہ، پھر کلثوم، اور پھر فاطمہ سب سے چھوٹی ہیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پیاری تھیں۔ تو 4 لڑکیاں، 2 لڑکے، یعنی 6 اولادیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئیں، جن میں سے نرینہ اولاد بچپن میں ہی انتقال کر گئی تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل چلی ہے وہ لڑکیوں سے چلی ہے۔ یہ بڑی بھی ہوئیں، ان کی شادی بھی ہوئی، اور پھر ان کی نسل چلی۔ بہرحال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک بہن حالہ تھی، وہ اسلام لے آئی تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد تک وہ زندہ رہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا محبت تھی، بے انتہا پیار تھا۔ جب وہ نکاح میں آئیں تو ان کی عمر 40 سال تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کے آس پاس تھی۔ نکاح کے بعد وہ 25 سال تک زندہ رہیں۔ ان کی زندگی تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد آپ کا معمول یہ تھا، دیکھیے محبت کی علامت اور نشانی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے بے انتہا محبت تھی، اور اس کی علامت یہ تھی کہ جب کبھی گھر کے اندر کوئی جانور ذبح کیا جاتا، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر کبھی جانور ذبح ہوتا تھا تو آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہم نشین عورتوں کے پاس گوشت بھجوایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اگرچہ میں نے حضرت خدیجہ کو نہیں دیکھا، لیکن مجھ کو جس قدر ان پر رشک آتا تھا کسی اور پر نہیں آتا تھا، یعنی مجھ کو جس قدر ان پر حیرت ہوتی تھی کسی اور پر اتنی حیرت نہیں تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کا تذکرہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں رنجیدہ بھی کیا تھا، کچھ تکلیف بھی دی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھ کو ان کی محبت عنایت کی ہے۔ جی ہاں، اللہ کی جانب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر خدیجۃ الکبریٰ کی محبت کو ڈال دیا گیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا سا جواب دیا کہ آپ نے فرمایا مجھ کو ان کی محبت اللہ نے عنایت کی ہے۔ دیکھیے ایک دفعہ کا واقعہ ہے، ان کے انتقال کے بعد ابو حالہ جو کہ ان کی بہن تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے اور ملاقات کرنے کے لیے آئیں، اور اجازت لے کر اندر آنے کی درخواست کی۔ ان کی آواز
حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کچھ ملتی جلتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آواز آئی تو ایک دم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یاد آ گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے جھجک اٹھے اور فرمایا حالہ ہوگی، حالہ ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود تھیں، ان کو نہایت رشک ہوا، بولی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی، آپ کیا ایک بوڑھی عورت کو یاد کرتے ہیں جو کہ مر چکی ہے، اور اللہ نے آپ کو ان سے اچھی اچھی بیویاں دے دی ہیں۔ دیکھیے صحیح بخاری کی حدیث یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بخاری کی حدیث میں منقول نہیں ہے، لیکن استیعاب وغیرہ میں ہے کہ جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہرگز نہیں۔ اصل میں کیا ہے، جب لوگوں نے میری تکذیب کی انہوں نے تصدیق کی، جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا ان خدیجۃ الکبریٰ نے میری سچائی بیان کی۔ جی ہاں، جب لوگ کافر تھے انہوں نے اسلام قبول کر کے مجھے تسلی دی، جب میں غمگین ہو جاتا مجھے دلاسا دیتی۔ جی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت کے بعد سب سے پہلے دلاسا اور سب سے پہلے تسلی دینے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ یہی سب وجوہات تھیں جن کی بنا پر تاریخ بار بار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یاد کرتی ہے، اور یہ خدیجۃ الکبریٰ ہمارے معاشرے کی عورتوں کے لیے حضرت خدیجہ کی ذات بہترین نمونہ اور بہترین مثال ہے جس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ اشارات تھے جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں جن کی وجہ سے تاریخ اور احادیث میں بار بار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ملتا ہے۔ بہرحال یہ تو ضمن میں بات آ گئی تھی، اس لیے اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ کیا گیا۔ فرشتے فرماتے ہیں کہ اے مریم تو خشوع اور خضوع کے ساتھ رکوع اور سجدہ کیا کر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے اپنی قدرت کا نشان بنانے والا ہے، اس لیے تجھے رب کی طرف پوری رغبت رکھنی چاہیے۔ دیکھیے آیت کے اندر یا مریم اقنتی، یا مریم اقنتی، قنوت کے معنی لائے گئے ہیں، قنوت کا لفظ لایا گیا ہے جس کے معنی آتے ہیں اطاعت کرنے کے، جو عاجزی اور دل کی حاضری کے ساتھ ہو، ایسی اطاعت کو قنوت کہا جاتا ہے جو عاجزی اور دل کی حاضری کے ساتھ ہو۔ حضرت اوزاعی فرماتے ہیں کہ مریم صدیقہ علیہ السلام اپنے عبادت خانے میں اس قدر کثرت کے ساتھ اور خشوع خضوع کے ساتھ عبادت کرتی تھیں کہ پاؤں میں زرد پانی اتر آیا تھا۔ حضرت مریم صدیقہ رضی اللہ علیہ السلام اپنے عبادت خانے میں اس قدر کثرت کے ساتھ اور خشوع خضوع کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھیں کہ پاؤں مبارک میں زرد پانی اتر آیا تھا۔ اور آیت نمبر 44 کے اندر بتلایا گیا ہے ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتُ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ میں بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ غیب کی خبریں ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو وحی کے ذریعے سے بتلاتے ہیں، ان باتوں کا علم آپ کو صرف میری وحی کے ذریعے سے ہوا ہے، ورنہ آپ کو خبر نہیں تھی، اور آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس اس وقت موجود نہیں تھے۔ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان کے پاس آپ موجود نہیں تھے جب کہ وہ اپنے قلم
پھینک رہے تھے یہ طے کرنے کے لیے کہ ان میں سے کون مریم کی پرورش کرے گا۔ اصل میں کیا ہے، جب مریم علیہ السلام کو ان کی والدہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے انہوں نے وقف کیا تو ہیکل کے کاہنوں میں سے ہر ایک یہ چاہتا تھا، جو ہیکل کی خدمت کرنے والے تھے، کاہن حضرات وغیرہ جو تھے، ان میں سے ہر شخص کو یہ تمنا تھی، یہ چاہتا تھا کہ مریم کی پرورش میں کروں۔ چنانچہ اس کے لیے وہ اپنے اپنے قلم پھینک کر قرآن اندازی کر رہے تھے۔ ان میں حضرت زکریہ علیہ السلام کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکال دیا۔ یہاں آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی وہاں آپ نہیں تھے جب وہ قرآن اندازی کر رہے تھے، یہ صرف وحی کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہوا ہے۔ اور دیکھیے حضرت زکریہ علیہ السلام کا نام نکل آیا قرآن اندازی میں، اور خود حضرت زکریہ علیہ السلام نے اپنا ایک حق بھی جتلایا تھا کہ میں کفالت اور پرورش کرنے کا اس لیے بھی زیادہ حقدار ہوں کیونکہ میں ان کا کھالو لگتا ہوں۔ بہرحال مریم علیہ السلام کی پرورش اور کفالت حضرت زکریہ کے ذمہ سپرد کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ انہی چیزوں کا بیان ان آیتوں کے اندر کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔